اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کے مطالعے کا آغاز ہوگا، لیکن اس سورہ کو سمجھنے سے پہلے سورہ بقرہ کا تعارف جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے، تاکہ اس سورہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ بقرہ سورہ قرآن مجید میں یہ دوسری سورہ ہے۔ اس کے قبل سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اس کا مطالعہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ جو اس کا نام ہے، بقرہ کے معنی یہ مطلب گائے کے ہوتے ہیں، اور اس سورہ میں ایک جگہ گائے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سورہ سب سے پہلے مکی دور میں نازل ہوئی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب میں سب سے آخر میں رکھا گیا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں اس کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ قرآن پہ جو لوگوں کا اعتراض ہے، وہ سب سے بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ نزول کے حساب سے جو اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب میں قرآن کو کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس کو تو اسی ترتیب میں رکھنا چاہیے جس ترتیب میں یہ نازل ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب بالکل الٹ گئی ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر جو ہے اس کو رکھا، اور یہ غلط ہے۔ اس کا جو صحیح بات یہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوا ویسے ویسے اس ترتیب کے ساتھ قرآن بھی لکھا جاتا، مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سورہ کی جو ترتیب ہے، جو موجود قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب نہیں دی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے، بالکل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ترتیب ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام قرآن کا کچھ حصہ لے کے اترتے، کچھ آیتیں لے کر کے اترتے، اور مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنا دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا لیتے، اور پھر یہ بھی بتا دیتے کہ اس آیت کو فلاں سورے میں اور فلاں سورے کو فلاں سورے کے بعد میں رکھا جائے۔ یہ ترتیب جو ہے وہ شروع سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آ کر کے بتاتے تھے، اور اسی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب وحی ہوتے تھے ان کو اسی ترتیب سے لکھواتے تھے۔ تو ترتیب کے سلسلے میں جو اعتراض ہے اعتراض کرنے والے کا، وہ بالکل غلط ہے۔ وہ تو سورہ بقرہ جو قرآن کی دوسری سورہ ہے، اس کو پورے سورہ کو جو ہے دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو لگ بھگ 152 آیت پر مشتمل ہے، اس میں خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہے۔
چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک کہ قرآن مکی دور میں نازل ہوتا رہا، اس کے مخاطب مشرکین مکہ تھے. وہاں کوئی یہودی آباد نہیں تھے، کوئی نصارہ آباد نہیں تھے. اس لیے جتنی بھی صورتیں مکے میں نازل ہوئیں ان سب کا خطاب جو ہے وہ مشرکین مکہ اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تھے. ان کے سوالوں کے جواب دیے گئے، ان کو توحید کی دعوت دی گئی، رسالت کی دعوت دی گئی، آخرت کی دعوت دی گئی، اور جو اعتراضات انہوں نے کیا اس کے جوابات دیے گئے اور ان پر حجت تمام کر دی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو پھر مدنی صورتوں کا آغاز ہوا. وہاں مسلمان اکٹھے ہوئے، ایک جماعت بنی اور ایک حکومت مسلمانوں کی وہاں قائم ہو گئی. اور مدینے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی یہودی موجود تھے، اور یہودی اس وقت اہل کتاب تھے، توریت کے ماننے والے تھے، اور امت مسلمہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا اس شریعت کو ان کے حوالے، اور ساری دنیا والوں پر ان کو فضیلت دی تھی. لیکن انہوں نے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ناکارہ ثابت کر دیا. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا اور ایک نئی امت برپا کی گئی. امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی، اور یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی. تو اس میں جو خطاب ہے وہ دراصل یہودیوں سے ہے اور مسلمانوں سے ہے. چونکہ نصارہ مدینے میں موجود نہیں تھے، وہ شام وغیرہ کے علاقے میں، نجران وغیرہ کے علاقے میں موجود تھے، اس لیے یہ خطاب جو ہے اس میں سب سے پہلے یہودی ہیں. اس کے بعد سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ خطاب جو ہے وہ نصارہ سے بھی کیا گیا ہے اور ان کو بھی بتایا گیا ہے دین کی اصل حقیقت. تو اس طرح سے سورہ بقرہ جو ہے وہ دو حصوں پر اس کو بانٹا جا سکتا ہے. پہلا نصف حصہ 152 آیت پر مشتمل، اور دوسرا نصف جو ہے وہ 134 آیتوں پر مشتمل. تو اس پہلے حصے کو بھی ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. پہلا حصہ جو کچھ آیتوں پر مشتمل ہے وہ تمہیدی ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے. یہ لگ بھگ 286 آیتیں ہیں اور 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. یہ پھیلا ہوا ہے، اس سے بڑی کوئی سورہ قرآن مجید میں نہیں ہے. اور اسی سورہ میں سب سے بڑی آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے. جو آپ سے لین دین ہم کرتے ہیں، یا قرضہ کا ہو یا کوئی معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، تو اس کو لکھ لینے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ مکمل ایک آیت میں بیان کی گئی ہے، جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں. اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. اور اسی سب سے بڑی سورہ میں سب سے بڑی آیت توحید کی بھی موجود ہے، اس میں آیت الکرسی کے نام سے. سورہ بقرہ کے سلسلے میں یوں تو بہت سے فضائل اس کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھی جاتی ہو
اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کر لی جائے، سورہ نساء کی تلاوت گھر میں کر لی جائے، فلاں دن میں کر لی جائے، فلاں دن میں کر لی، فلاں وقت میں کر لیا جائے، یا پھر کس کے کچھ حصے کو لکھ کر کے گھروں میں ٹانگ دیا جائے تاکہ شیطان بھاگا رہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں دراصل جو ہمارا آئلی نظام ہے اس کے متعلق بہت واضح طریقے سے جو ہے وہ اس میں قانون موجود ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ اور سورہ نساء کو اگر سمجھ کر کے پڑھیں گے اور اس میں جو آئلی قوانین کے متعلق، آئلی نظام کے متعلق جو قوانین موجود ہیں اس قوانین کو ہم سمجھیں گے اور اس کو اپنے خاندان میں اس پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان نہیں پھٹکے گا، شیطان کوسوں دور رہے گا۔ چونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کی عزت کرے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کے معاملے میں بہت ہی سترک رہے گا کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے کن کے حقوق کہاں کس طرح سے متعین کیے۔ اس طرح سے اس کو اگر سمجھ کر کے پڑھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں برتا جائے اور اپنے آئلی نظام میں اس کو لایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس گھر میں کبھی پھٹک نہیں سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول 100% درست ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے کی فضیلت جو ہے اس انداز سے ہم کو دیکھنی چاہیے، اور قرآن کے فضائل کے سلسلے میں ہر سورے کے سلسلے میں ہر سورے کے معاملے میں کچھ نہ کچھ فضیلت بیان کی گئی ہیں، لیکن وہ معنوی حیثیت سے ہے، نہ کہ اس کو یوں ہی مطلب یہ ہے کہ سرسری طور پر پڑھتے رہا جائے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے کو نہیں ہے۔ تو سورہ بقرہ کے سلسلے میں یہ بات جو بتائی گئی ہے اس کو جان لینا اور اس کو سمجھ لینا اچھی طرح ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو اس سورہ کو پڑھتے وقت جو ہے وہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ اس پس منظر کو ذہن میں نہیں رکھیں گے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے جو ہر دور میں پائے جائیں گے۔ پہلا جو گروہ ہوگا وہ متقین کا گروہ ہوگا، جو ابتدائی 1 سے لے کر کے 5 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اس متقین کی صفات بتائی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ کافر کے سلسلے میں ہے، جو دعوت سامنے آتے ہی شروع سے ہی مطلب کہ انہوں نے انکار کر دیا، بالکل آغاز میں ہی کوئی دعوت، تحریکی دعوت اگر سامنے آتی ہے تو شروع میں ہی اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یہودیوں نے بالکل شروع میں کر دیا، جیسے دعوت ملی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ یہ نبی ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہ بنی اسماعیل میں چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک جو نبی پیدا ہوتا رہا ہمارے مطلب یہ ہے کہ خاندان میں پیدا ہوتا رہا، لیکن یہ آخری نبی اور آخری کتاب یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے ساکھ اسماعیل علیہ السلام میں کیوں چلا گیا؟ یہ تعصب تھا جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے شروع میں ہی اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ منتظر تھے، بلکہ مشرکین مکہ کو یہ کہتے بھی تھے اور اوس و خرج کو بھی یہ کہتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ایک نبی ہم کو آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا اور اس پر آخری کتاب نازل ہوگی، جب وہ نازل ہو جائے گا تو تم کو سمجھائیں گے، تب تم کو بتائیں گے۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا اور کتاب نازل ہو گئی، ہونی شروع ہوئی، تو انہوں نے شروع سے ہی اس کا انکار کر دیا۔
تو یہ 6 اور 7 جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ انہی لوگوں کے متعلق ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو آیت نمبر 8 سے 20 تک اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ ظلم الیقین قسم کے لوگ ہوں گے، کبھی اس کو حق مانیں گے، کبھی کہیں گے کہ نہیں، کبھی ان کو شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، کبھی یہودیوں کے گروپ میں چلے جائیں گے، کبھی مسلمانوں کے گروپ میں چلے جائیں گے، کبھی کوئی اچھی بات آئی تو مان بھی لیا، لیکن جب عملی تقاضا پورا کرنے کا وقت آیا تو مکر گئے، کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں، جہاں جدھر کچھ فائدہ دیکھا ادھر چلے گئے، جدھر نقصان دیکھا اس سے ہٹ گئے۔ تو یہ ظلم الیقین کی جو کیفیت ہے وہ انسان کی، اس کا تذکرہ 8 سے لے کے 20 آیت میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ 3 گروہ قیامت تک پائے جائے گا، یہ گروہ موجود رہے گا ہر دور میں۔ کوئی بھی دعوت اٹھے گی تو ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں اس کو اپنا لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے سارے تقاضے پورا کرنے والے بنیں گے اور ساری قربانیاں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ ہوں گے جو اول وقت سے ہی اس کا انکار کر دیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے اور آخر تک اس کی دشمنی پر تلے رہیں گے۔ اب تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو ظلم الیقین ہوں گے، جس کو منافق بھی کہا جا سکتا ہے، کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ظلم الیقین کی کیفیت ان کی ہوگی، کسی ایک بات پر ان کا دل جلے گا نہیں۔ یہ 3 گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سب سے پہلے کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ مکی صورتوں کے پس منظر میں جو ہے کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں جو توحید کی طرف دعوت دیا گیا ہے مثال کے ذریعے سے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی کہانی اور کیسے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے انکار کیا اور کیسے مطلب یہ ہے کہ ان کو رائے درگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہے، ان پر جرم عائد کیا گیا ہے، ان گنا گنا کر کے کہ فلاں فلاں نعمتیں، فلاں فلاں احسان ہم نے تم پر کیے، فلاں فلاں انعامات تم پر کیے، لیکن تم نے فلاں فلاں طریقے سے اس کا انکار کیا، اس میں کثر و بیعت کیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس طرح سے تم نے شریعت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ کتاب میں اتنی ملاوٹ کر دی، اتنی تحریفات کر دی کہ وہ کتاب کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے سو یہ خطاب جو ہے 152 آیت تک لگاتار چلتا ہے یہ، اور پھر ان کو جو ہے ان کے جرم کو ثابت کر کے ان کو معزول کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے یہ شریعت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے اس کا تفصیلی گفتگو جو ہے وہ آخر تک پڑھنے کو ملے گا۔ تو یہ سورہ بقرہ جو ہے وہ دراصل اس انداز سے اس کو اگر ذہن میں رہے یہ پس منظر تو سورہ بقرہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اس کو مطلب کہ کہیں پر کوئی تردد پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ پس منظر کا سامنے نہیں ہو تو پھر اس سورہ کو سمجھنے میں جو ہے وہ دقت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس سورہ کا صاف معنی اور مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو اس پس منظر کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر کے اس سورہ کا مطالعہ کیجیے گا، تب یہ سورہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور جب سمجھ میں آئے گا تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو یہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید میں دوسرے نمبر کی سورہ ہے، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دراصل دعوت ایمان بالرسالت اور ایمان بالکتاب، اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی 2 ایمان، کہ کتاب پر ایمان لانے کی دعوت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت کے گرد یہ سورہ گھومتی ہے۔ یہ
ہم کو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس پس منظر کو سمجھا ہوگا اور ذہن میں رکھا ہوگا، اور اس کو ذہن میں رکھ کر کے اب پھر کبھی موقع ملا تو ان سورہ کی ایک ایک آیت کو لے کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ وقت اگر ملا تو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔